بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر اعجاز منیر صاحب، اس کو ذرا سا اوپر کر دیں، وہ اتنا ٹھنڈا کر دے گا مجھے کہ بول نہیں سکوں گا زیادہ اور سمتھنگ. محترم اعجاز منیر صاحب، ڈائریکٹر نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی فیکلٹی، ریسپیکٹڈ گیسٹ، participants and officers of 118th National Course and 33rd SMC, ladies and gentlemen, السلام علیکم. میں جب آ رہا تھا تو میں ڈاکٹر اعجاز منیر سے میں نے یہ عرض کیا کہ 2-3 جگہیں ایسی میرے دل کے اندر پرائرٹی رکھتی ہیں. ایک NDU جہاں پر آفیسرز کی اور ہر اعتبار سے ٹریننگز ہوتی ہیں، اور ایک نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی، اور یہ ادارے آپ کا والا ادارہ کہ جہاں سے ہمارے بیوروکریٹس کی فردر ٹریننگ ہوتی ہے. کیونکہ میں ایک ڈیسپریٹ آدمی ہوں. ڈیسپریٹ اس وجہ سے ہوں کہ ملک کا ایک زوال بھی دیکھ رہا ہوں، اور جب ملک کا زوال دیکھتا ہوں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر ادارے، ہر شخص سے میں اپیل کروں، اللہ سے دعا بھی کروں، اور ہر شخص سے اپیل کروں کہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو تم کیسے ٹھیک کر سکتے ہو. کیونکہ ایک نیشنل مومنٹم ٹورڈز ریسرجنٹ اور کہ سوک سینس، یہ مجھے ایسا کوئی نیشنل موومنٹ نہیں نظر آ رہا. یہ ضرور خواہش کا اظہار سب لوگ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر وی ڈونٹ نیڈ اینی فارن ایڈ، وی ڈونٹ نیڈ اینی اسسٹنس، اور یہ ہم خود کر سکتے ہیں. لہٰذا جب میں آتا ہوں تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور کچھ چیزیں آپ کی اگر کوئی موقع ملتا تو آپ کی تقریر کے اندر سے بھی میں نے اخذ کی ہیں. ایک عمر ایسی ہوتی ہے جس کے اندر فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں، اس سے آپ گزر چکے سب. وہ فارمیٹیو ایئرز مثال کے طور پر جب میرے بیٹے نے انٹرمیڈیٹ کیا تو ایک ٹرینڈ چلا تھا کہ جی بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا جائے. میں نے یہ سوچا کہ دیز آر فارمیٹیو ایئرز. ہی واز 16 اور 17، تو میں نے اس زمانے کے فارمیٹیو ایئرز دوسرے تھے، اب شاید اور نیچے آ گیا ہے تھریش ہولڈ. تو میں نے سمجھا کہ نہیں، فارمیٹیو ایئرز کے اندر نالج کے ساتھ ساتھ جذبات کی تربیت بھی ضروری ہے. نالج تو آ جائے گی، ڈزنٹ میٹر، جذبات کی، انسان بننا یہ بھی ضروری ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ نہیں، وہ یہاں پر پروفیشنل ایجوکیشن کر لیں، اس کے بعد باہر چلا جائے گا. تو جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ جی آپ کا سب کا ایج گروپ کیا ہے. تو جو SMC کے آفیسرز ہیں وہ ینگر بائی ایج اینڈ باقی آر اے لٹل اولڈر، تو 40-50 کا ایج گروپ ہے. تو آپ ان فارمیٹیو ایئر سے تو گزر گئے. اچھا، آپ کو جب یہ ٹریننگ ہوتی ہے نا تو خاص طور پر کیا چیزیں بتائی جاتی ہوں گی؟ مزید مینجمنٹ کی ٹیکنالوجی بتائی جاتی ہے کہ یہ مینجمنٹ میں امپروومنٹ ہوا ہے. ایکسل کے اندر یہ کر لو، مثال کے طور پر یہ ای گورننس کے اعتبار سے یہ کر لو، اور لوگوں کو لے کر چلنے کے نئی مینجمنٹ ٹیکنیکس کیا ہیں وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں، اور آپ کے سیکٹر کے اندر انفارمیشن آپ کو مزید دی جاتی ہے. 2+2=4 کو اور ایلیبریٹ کر لیا جاتا ہے. یہ تو آپ کی سیکولر ٹریننگ کا حصہ ہو گیا. اور یہاں پر اور دوسرے، میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ آپ کی ایج گروپ کے اندر اور میرے ایج گروپ کے اندر اگر میرے فارمیٹیو ایئرز میں کچھ چیزیں پختہ ہو گئی ہیں اور ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ پرسنالٹیز ہیں جو آپ مجھے دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ بنیادی طور پر کوئی بدلتا نہیں ہے. تو مجھے یہ چیلنج بڑا پریشان کن نظر آیا اپنے لیے. میں جتنا پڑھتا ہوں اپنے لیے پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں ریگرجیٹیٹ کر دیتا ہوں. میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں آپ کے سامنے کہ جو میں نے پڑھا، جو تاریخ میں آیا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں. تو میں نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا اپنے لیے، جس کا میں نے ریفرنس جو آخری مضمون میں نے لکھا اس میں بھی ڈالا کہ میں کیوں پھنس جاتا ہوں. وائی ڈو آئی گیٹ ریجڈ ود آئیڈیاز، وائی کانٹ آئی چینج. تو دا بک از بائی فلپ ایڈمز، آئی تھنک دی آتھر، تھنک اگین. اینڈ آئی کوٹڈ اٹ اینڈ آئی سینٹ اٹ ٹو دا پرائم منسٹر، ٹو دی آفیسرز ان دی اسٹیبلشمنٹ. سب لوگوں کو میں نے وافر مقدار میں، باقی مقدار نہیں، جتنا چند کتابیں میں نے سب کو دیں. وہاں سے میں نے کیا سیکھا اور میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے، ایک ہوتی ہے روٹین تقریر، وہ میں کر کے چلا جاؤں تو نہ مجھے مزہ آئے گا نہ آپ کو
کے پاس کچھ چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، کیونکہ میں تو آپ سے امید وابستہ کر رہا ہوں، اور وہ امید یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کا تو بہت ہی بڑا رول ہے. اینی گورنمنٹ ڈپینڈز آن یو، ایوری گورنمنٹ ڈپینڈز آن یو. دا گڈ پیپل اینڈ دا کرپٹ پیپل آل ڈپینڈ آن یو. تو میں اچانک بیچ میں سے یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ ایک انصاف کا ایک سورس آف اگینسٹ کرپشن، ایک سورس آف ریزسٹنس ہوں گے. یہ میری غلط فہمی ہے، مگر جو اوریجنل سول سروس کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بریلینٹ سول سرونٹس ہیو گون تھرو ان پاکستان، جو پرنسپلس پر ڈٹے رہے. ضرور کہیں زیادہ مخالفت نہیں کر سکے ہوں گے، مگر اکثریت میں دے انشورڈ دا فیکٹ کہ گڈ گورننس اینڈ نان کرپشنز کیریز دا ڈے. وہ میں چاہتا ہوں آپ میں سے میجورٹی وہ بنے، اور ہوگی. آئی ایم شیور، آئی ڈونٹ نو ایچ ون آف یو، مگر ہوگی. تو اس کتاب نے 2 چیزیں کہیں جو آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں اس کورس میں آنے کے ساتھ بھی اور زندگی میں. ایک تو اس نے یہ کہا جو آپ کو یہاں امپارٹ کیا گیا آلریڈی، اینڈ انلیس یور مائنڈ واز اوپن یو ہیو ناٹ لرنڈ اینی تھنگ ان دس کورس. وہ یہ ہے کہ نالج کے معاملے میں انکساری ہو آپ کو، کہ کوئی چیز اگر آئی ہے نا، انکساری اس کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ مجھے معلوم ہے، انکساری یہ ہو کہ آپ ایبزارب کریں کہ یہ میں نے سیکھنا ہے. نالج کے معاملے میں انکساری نہیں ہوگی تو دیر از اے ریزسٹنس. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے تو اس کو سمجھ لو کہ اس ایریا میں تو یہ چینج نہیں ہوگا نا، کیونکہ اس کو پتہ ہے. تو ہر لیول میں نالج کے معاملے میں انکساری ممکن ہے. اس کورس کے اندر 15 چیزیں آپ کو پتہ ہوں، وہ 5 آپ اٹھا سکتے ہیں مثال کے طور پر. تو ہیوملٹی ان نالج اٹس آل یور لائف والی سچویشن ہے. اس کو پکڑ لیں اور اپنا لیں. ہر مقدمہ آپ کے پاس آئے گا، ہر چیز آپ کے پاس آئے گی. اینڈ یو نیڈ ٹو لرن بیفور یو میک اے ڈیسیشن. یو نیڈ ٹو لرن آف دی ادر پوائنٹ آف ویو بیفور یو میک اے ڈیسیشن. ادر پوائنٹ آف ویو اتنا اہم ہے کہ قرآن کے اندر حضرت داؤد کا قصہ ہے کہ حضرت داؤد کے پاس 2 فرشتے آئے، یا انسان کے روپ میں آئے، 2 انسان آئے. forgive me for not learning it through. اور اس میں سے ایک کی بات سن کر انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بات ناپسند ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ بات ناگوار گزری. اور حضرت داؤد معافی مانگتے رہے. کوئی عرصے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، مگر معافی مانگتے رہے. اور when he was forgiven because of the fact he did not hear the other point of view. امیجن کریں، جو نالج کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، وہ یہی ہے کہ یو لک ایٹ ایوری تھنگ اینڈ دین میک اے ڈیسیشن. قرآن کے اندر واقعے کا ہونے کا مطلب کہ یہ میری سائیکی کے لیے، میری سائیکالوجی کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو when he was forgiven، تو ہسٹورینس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جب ان کو معافی ملی تو انہوں نے عصر کے وقت نماز پڑھی شکرانے کی. تو جو مسلمان عصر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو دیٹس اے ریمننٹ آف دیٹ celebration of that occasion. Keep that in mind. How many of you must learn, all of you must learn the fact that you must listen to both points of view. اچھا جی، اور آپ کو کیا سکھایا گیا ہوگا یہاں پر؟ میں سمجھتا ہوں اس کو بھی آپ، دوسری بات میں بتانے والا تھا. ایک تو ہیوملٹی ان نالج، اور دوسری بہت بڑی ہیوملٹی ہے اف یو کین اڈاپٹ. یہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں چیزیں جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. اگر نہیں ہے میری پرسنالٹی میں تو میں نے تو پڑھا اس لیے تھا کہ میں کیا اڈاپٹ کر سکتا ہوں. دو آئی ایم ابو 70 years old بٹ آئی اسٹل کین چینج. ایک بڑے ہندوستان کے بڑے مشہور ہند کے عالم تھے، ان کو لوگ بہت بیمار تھے. تو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ایج از نو لمیٹیشن ٹو لرن. تو وہ اونچی کسی جگہ پر رہتے تھے، فقیہ ہند، اسیر مالٹا بھی رہے وہ. تو وہ حسن مدنی، مولانا محمود الحسن. تو وہ جب بیمار پڑے تو اونچی جگہ پر رہتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ اچانک انہوں نے لالٹین جلائی، اور جو نیچے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بیمار ہوں گے، سخت بیمار ہوں گے، کہیں انتقال نہ ہو جائے. 2 گھنٹے جب لالٹین جلتی رہی، انہوں نے کہا کہ یار اب تک تو ان کو بجھا دینا چاہیے تھا. تو کوئی آدمی گیا اوپر تو دیکھا وہ جھکے ہوئے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے.
تو اس نے پوچھا کہ جی حضور آپ تو رات کا وقت ہے، سو جائیں. کہنے لگے مجھے خیال آیا کسی حدیث کے معاملے میں، جو مجھے خیال آیا کہ اس کی تفصیلات کا مجھے علم نہیں، تو وہ اس کا مطالعہ کر کے لرن کر رہے تھے. تو اٹ ڈزنٹ اسٹاپ، بیکاز اگر آپ کے اوپر رک گئی تو آپ کی اولاد کے ساتھ بھی آپ کے اچھے الفاظ کام آئیں گے. تو خیر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دوسری چیز جو فلپ ایڈمز نے بات کی انکساری کی، وہ یہ بات کی کہ آپ سب لوگ میرے اوپر تو پوری صادق ہے، 100% اٹ از ٹرو، اور آپ سب لوگ اس پر غور کیجئے کہ میں جہاں پہنچا ہوں میں اتفاق سے پہنچا ہوں. میری کوئی جستجو اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ آئی ڈیزرو دس پوزیشن. اٹس جسٹ اے کوئنسیڈنٹ، سرکمسٹانسز، ٹائمنگ، وائی آئی ایم دیر. اچھا جب میں یہ محسوس کروں گا تو مجھے یہ احساس ہوگا کہ جن جوتوں میں نے قدم رکھا ہے وہ جوتے ہیں جو قائد اعظم نے بھی پہنے، تو لہٰذا آئی ہیو اسمال فیٹ کمپیئر ٹو دوز بگ شوز، سو آئی ہیو ٹو رائز ٹو دیٹ اوکیزن. تو میرے دوستوں، یو ہیو ٹو رائز ٹو دا پوزیشن یو ہیو ریچڈ. پلیز ڈونٹ فار اے مومنٹ کنسیڈر کہ اٹ از آل بیکاز آف یو. آپ کو فخر الدین ابراہیم صاحب یاد ہوں. فخر الدین ابراہیم صاحب ایک دن یہ تقریر فرما رہے تھے بقائی یونیورسٹی کا، مجھے یاد ہے، ہی واز دا گورنر دین. تو انہوں نے کہا کہ میں فخر الدین ابراہیم کوئی 30 مار خان نہیں ہوں. آئی ایم دا گورنر ٹوڈے بیکاز آف کوئنسیڈنسز وچ ہیپنڈ. میں بڑا چھوٹا سا وکیل تھا، کسی نے کہا کہ یہ اسیران ہیں جمہوریت کے، فتح یاب علی خان اور معراج محمد خان، ان کا مقدمہ لڑ لو. تو اس نے کہا کہ تمہیں پیسے نہیں ملیں گے. تو میں ان کا مقدمہ لڑا، میں اس کا تھوڑا سا نام ہوا، یہ ہوا. ان چیزوں کا ذکر کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ہیئر بائی کوئنسیڈنس. So you are here by coincidence, by the circumstances, you were born in a good family, by the fact that you were selected somewhere. انہوں نے تصحیح کر دی کہ the book Think Again is not by Philip Adams but Adam Grant. Sorry. اس عمر میں بھولتا بھی ہوں کافی چیزیں. جتنا پڑھا اس کا 99% تو بھول چکا ہوں. سیم فار آل آف یو. بس وہ اس کے بلاکس رہ جاتے ہیں، فاؤنڈیشن بلاکس آف تھنگز اینڈ آئیڈیاز. باریکیاں آپ بھولنے لگتے ہیں. تو یہ ایڈم گرانٹ نے دوسری انکساری یہ کہی کہ آپ جہاں پہنچے ہیں وہ جوتے آپ سے بڑے ہیں، وہ آپ آئے نہیں تھے، آپ نے اس کی جستجو تو کی ہوگی، سبھی کرتے ہیں، بٹ by birth, by coincidence, by some answers you answered better in your CSS examination, could have gone the other way or whatever. So then you rise to that occasion. اچھا پھر اس چیز کے اندر آپ کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کمیونیکیشن، لوگوں کے ساتھ بات کریں. آپ یہ دیکھیں کہ میں کھڑا ہوا جب آپ سب لوگوں کو ایوارڈز دے رہا تھا تو بہت سی ایریاز ہیں جو پبلک انٹریکشن میں نہیں آتے. وہ معصوم بیوروکریٹس ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے. ریلویز آج کل ایک معصوم بیوروکریسی ہے. آئی ایم سوری بٹ انشاءاللہ اٹ ول ریکور. پولیس ایسی بیوروکریسی ہے جس کے اوپر سب کا فوکس رہتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو اے پرسنل ایکسپیرئنس. ایوری انٹریکشن وچ آئی ہیڈ، جب میرے گھر میں بھی چوری ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، سب کچھ کوئی سیاسی اعتبار سے، دا ورسٹ انٹریکشن، موسٹ فریکوینٹ انٹریکشن ود دا بیوروکریسی از دا پولیس، اینڈ اٹ واز نیور گڈ، نیور گڈ. I am so sorry to say that. And therefore آپ لوگوں کے پاس وہ طاقت ہے. اور اگر ریفارم کا ذکر ہو جائے کہ پولیس ریفارمز ہونے چاہیے، سب کہہ دیتے ہیں، بٹ اٹ از پوسٹپونڈ فار another day. 75 years of postponement of whatever reforms. But you are here as individuals. And I am sure with this course and everything, you yourself must reform. میں ریفارمڈ ہوں. مثال کے طور پر اپنی ذاتی حیثیت میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں. میں آپ سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ٹو بی کوٹڈ بیکاز دس از ریکارڈڈ، کہ میں نے کوئی سفارش نہیں کی ان دیز 5 years. کوئی سفارش نہیں کی. کلب ممبرشپ کی بھی سفارش نہیں کی، نوکری کی بھی سفارش نہیں کی، کوئی سفارش نہیں کی. کیونکہ میں سمجھتا ہوں سسٹم سے آنا چاہیے. یہ کوئی بادشاہ ہے جس کی کسی نے گھنٹی بجا دی اور اس نے کہا کہ جی تمہیں ہم نے عنایت کی نوکری. امیجن دیٹ. تو اٹ از پاسبل. اور کوئی میں نے بڑا کام نہیں کیا، میں نے تو وہ کام کیا جو اٹ از ایکسپیکٹڈ آف اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. جہاں میں نے کمپرومائز نہیں کیا، جہاں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہاں تو بالکل ہی نہیں کیا نا. کہیں آپ کو ضرورت پڑ جائے گی کوئی کمپرومائزز، بٹ کیپ دیٹ ان مائنڈ، ڈو دا منیمم آف دیٹ.
اچھا جی، میں دوسری بات آپ سے کہہ رہا تھا، تو کانسیپٹ آف بیوروکریسی ہے کیا. ایک اور چیز کا ذکر کر دوں کمیونیکیشن کو کلوز کرنے کے لیے، کہ آئی ایم اے ویری تھارو. All my life I spent my time looking at the ways to communicate with you, starting from Hazrat Musa's dua Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatum min lisani, کہ میری زبان کو اللہ تعالیٰ کھول دے کہ لوگ سمجھ جائیں. From that concept I have tried to improve my communication skills, but even today I am not able to be satisfied even 80%. کیوں؟ کیونکہ میں کسی کو کچھ کہتا ہوں، میرے کانٹیکسٹ میں کیا تصویر ہوتی ہے، میں نے کیا کہہ دیا، الفاظ کیا چنے، اس کے کانٹیکسٹ میں کیا تصویر تھی، اس نے کیا سنا، اور مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. Happens every day. If it doesn't happen to you, you are unique, you are good at communication. It happens to be every day with me and my wife. ہم نے کچھ کہا، انہوں نے یہ سمجھا. آج صبح کی بات ہے کہ میں نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ اور سمجھا، پھر مجھے وضاحت کرنی پڑی. I had to step back. تو کمیونیکیشن کے اوپر، بیکاز آئی ایم اے فین آف کمیونیکیشن. These days I am reading about Ludwig Wittgenstein. He was a great philosopher, one of the geniuses of philosophy, جس کو برٹرن رسل کہتا تھا اس سے بڑا جینیس کوئی نہیں. Just on the side let me mention it, he was the richest man in Europe. When he inherited the wealth, he gave everything away to his brothers and sisters, everything away to his brothers and sisters. خود ہی روزی کماتا رہا، ٹیچر بنا رہا. جب اس نے ٹریکٹس میتھمیٹکس لکھا، اس کے بعد بھی ٹیچر بنا رہا، اسکول ٹیچر بن گیا، کئی سال گزار دیے اس نے، اسی روزی پر رہا. تو جب ہی وینٹ بیک ٹو کیمبرج، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ کھاتا ہی کم ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. امیجن دا ریچسٹ مین آف یورپ، لڈوگ وٹگنسٹائن. تو اس کے اوپر کتاب لکھی ہے دا ڈیوٹی آف جینیس بائی رائے مونک. اچھی موٹی کتاب ہے، آئی ڈونٹ سجیسٹ ٹو یو کہ ضرور سارا پڑھو. بٹ اس کا ایک کانسیپٹ تھا کہ وین وی ٹاک امنگ آر سیلز, we have a vision of something. I have a vision and I am trying to give you that picture. اچھا, and you have, جب میرے الفاظ سے آپ کے ذہن میں کوئی اور ویژن بنتا ہے تو ہم ان ویژنس کو اور امیجز کو، ان فوٹوز کو میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک کروڈ ایگزامپل میں آپ کو دوں. اگر میں کرکٹ بال کا ذکر کروں تو سب کے ذہن میں ایک ہی ویژن آئے گا پہلے, بٹ جو بولر ہے اس کے ذہن میں دوسرے ویژنز آئیں گے. جس نے کھائی ہوگی بال کرکٹ کھیلتے ہوئے اس کے ذہن میں دوسرا ویژن آئے گا. عورتیں جو کرکٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہ بال کے کانسیپٹ کو دوسرا سمجھیں گی. تو کمیونیکیشن از اے ویری فائن آرٹ اینڈ اسکل. اس کے اوپر لڈوگ وٹگنسٹائن نے بڑا کام کیا, اینڈ ہی واز کنٹینیوسلی پرسوڈ بائی پیپل کہ تم پرماننٹ کیمبرج کے اندر جگہ لے لو. جب وہ بیچلرس کا اس کو ڈگری ملنی تھی تو اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے, اور اپنی فیملی سے مدد نہیں لیتا تھا. فیملی بچھی ہوئی ہوتی تھی کہ تم پیسے لے لو. 40 پاؤنڈ 50 پاؤنڈ کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرتا تھا, نہیں تو کام کرتا تھا, اور آل ہز لائف ہی لیوڈ لائک دیٹ. تو کمیونیکیشن کی اسکل جو ہے نا, یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ کوئی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. بٹ ایک اور چیز اس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں, از دا جینیسس آف بیوروکریسی. جینیسس آف بیوروکریسی از ویری اولڈ, اینڈ جو بادشاہ تھا اس کے اکاؤنٹس کے اور اس کی سروسز کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے دا بیوروکریسی واز دا کوشن. اینڈ چاہے وہ فرعون کے کنسٹرکشن کے اندر بھی آپ کو نظر آ جائے گا, حاضری مارک کرنا, پیسوں کا لین دین. حضرت یوسف کا بھی آپ کو یاد آئے گا, دا پلاننگ فار دا 7 years آف ڈراؤٹ ان 7 years آف ابنڈنس, وہ بھی آپ کو یاد آ جائے گا. مگر اسلام کے اندر جینیسس آف بیوروکریسی ڈفرینٹ ہے. لیٹ می پلیز ہیئر می آؤٹ. اینڈ فار دس آئی کین ریکمینڈ اے نمبر آف بکس, بٹ ون آف دا بیسٹ بکس آئی ہیو ریڈ is The Impossible State by Wael Hallaq, who is a professor in an American university. The Impossible State. تو جینیسس آف اسلام کے اندر دا اسلام بائی itself, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بہت اہم بات کر رہا ہوں آپ سے. اسلام از اے کمیونٹی بیسڈ ریلیجن اونلی. اٹس ناٹ اے اسٹیٹ بیسڈ ریلیجن, ناٹ ایٹ آل. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھ لیے, خلفائے راشدین کی زندگی دیکھ لیے, اینڈ دیٹ از وائی آئی کم ٹو یو, کہ اٹ واز سروڈ اس ہمدردی کے ساتھ جو غریب آدمی کی تھی, اس ہمدردی کے ساتھ جو ڈپرائیوڈ سیکٹر کی تھی. ساری زندگی ایسی گزاری. جب اسٹیٹ میں پیسہ بھی آ گیا, ہز لائف ڈڈنٹ چینج بیکاز دے ور ریسپونڈنگ ٹو دا کمیونٹی آل دا ٹائم. عورت بری ہوتی تھی, اس کی رسپانس چلتی تھی کہ عورت کے ساتھ انصاف ہو. قرآن نے عورت کی
ڈیسائیڈ کر دیا پراپرٹی رائٹس ایٹسٹرا، جو آج تک ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. دیر آر دا پروپورشن آف وومن بینگ فورسڈ اور بائی محبت گفٹنگ دیئر پراپرٹی ٹو دیئر بردرز آؤٹ آف لو. آئی ہارڈلی سی بردرز گفٹنگ دیئر پراپرٹی ٹو دیئر سسٹرز. یہ کلچر اتنا ریزسٹنٹ ہے، یہ ایلیٹ کیپچر ہے آف این ایلیٹ جو مرد بھی کہلاتا ہے. تو ایلیٹ کیپچر. خیر میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ رسپانس مسلمان کی جو بیوروکریسی ہے وہ آئی کیوں ہے؟ تو اٹ از دا رسپانس آف دا پرافٹ ٹو غربت، ٹو مفلسی، ٹو ڈپرائیوڈ کلاسز، ٹو دا سلیوز وچ ور دیر. اس رسپانس کے اندر سارے ڈیسیشنز ہوئے. اور قرآن کے اندر پہلا سورت جو ہے الف لام میم، اس کے اندر ساری چیزیں یہ کتاب میں جھوٹ نہیں ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو ایمان لائے ان کے لیے ہدایت ہے، اور جو نماز قائم کرے ان کے لیے ہدایت ہے. تو نماز ریچول نہیں ہے، کیپ دیٹ ان مائنڈ. ہم نے ریچول بنا لیا ہے کہ 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں بیچ میں کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ ریچول نہیں تھا، روزہ ریچول نہیں تھا. اور پہلی ڈیمانڈ آپ کے اوپر پہلی صورت کے اندر ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Can you imagine کہ the society is being formed by the first demand on you کہ جو تم کو اللہ نے دیا ہے, this is not yours. That's the foundation of the Islamic State. It is not yours. جو تمہیں اللہ نے دیا ہے مما رزقناہم ينفقون. That's the first demand made on you. پھر سارا قرآن آپ دیکھیں, اس کے اندر یہی چلے گا. میرے نبی کی زندگی دیکھ لیں, پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں کو فیڈ کیا. خلفائے راشدین کی دیکھ لیجئے. Can you imagine the bureaucracy کیا تھی؟ The خلیفہ himself, میں کل ہی ایک واقعہ بھی سنا رہا تھا خلیفہ کا, حضرت عمر کا, کہ he was serving food to some people, maybe the destitutes, this is not described, and he came to a person who was eating with his left hand. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میرا سیدھا ہاتھ مصروف ہے. چلے گئے. Then he came back and he saw again the person eating with his left hand. پوچھا تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ؟ تو اس نے کہا جی میرا سیدھا ہاتھ مصروف ہے. انہوں نے پوچھا کہاں مصروف ہے؟ اس نے کہا میں جہاد پہ گیا تھا, میرا سیدھا ہاتھ شہید ہو گیا, اس نے میری قربانی دی ہے, وہ مصروف ہے. And can you imagine the reaction? Now comes the bureaucrat and now comes the ruler. He cried, he sat down, he empathized, he asked him کہ تم کھانا کیسے بناتے ہوگے, تمہیں کسی خادم کی ضرورت ہے. And he cried, he thought he was responsible. Ladies and gentlemen, that's where you come up. یہ میری آپ سے خواہش ہے. Everything will change in your life if you understand the true spirit of Islam. مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کسی بڑے فلاسفر کی بات آپ کے سامنے رکھوں, میں کیوں رکھوں؟ کیونکہ ہم اور آپ مسلمان ہیں, ہم اور آپ اپیرنٹلی نماز پڑھتے ہیں, ہم اور آپ کمیٹڈ ہیں ایک چیز کے ساتھ. اس اسلام کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ ریاست کیا کرے گی, کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ریاست کیا کرے گی. کین یو امیجن, آپ قرآن سارا پڑھ لیجئے, ریاست سے کوئی ڈیمانڈ ہے؟ کوئی ریاست سے ڈیمانڈ نہیں ہے. انسانوں سے ڈیمانڈ ہے کہ یو سرو دا پور, کمپیشنیٹ, نابینا. حضرت قرآن کے اندر آ گیا کہ یو نگلیکٹڈ, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یو نگلیکٹڈ اے بلائنڈ پرسن کمپیئر ٹو این ایلیٹ. دیٹ از ویئر یو کم ان, لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے. 3 چیزیں جو عمال ہوتے ہیں, responsible people in an Islamic state. Let me tell you, the Islamic state evolved. There was no law which was made by the state. Did you know that? اسلامی ریاست نے کبھی کوئی قانون نہیں بنایا. اسلامی ریاست نے قاضی اپوائنٹ کیے, قانون کبھی نہیں بنایا. قانون کس نے بنایا؟ Imagine, and I was blind to it. مجھے تھوڑا بہت اندازہ تھا مگر اب اندازہ زیادہ ہو گیا. اسلامی ریاست میں قانون کمیونٹی نے بنایا. کیسے بنایا؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہوا, آپ مفتی صاحب کے پاس گئے. مفتی صاحب نے قرآن, سنت, حدیث, اجماع اور قیاس کے اوپر, یعنی جب کچھ نہیں ملا تو اپنے قیاس کے اوپر کہ قرآن, سننا, حدیث یہ کہہ رہا ہوگا, مطلب یہ ہوگا, اس پر فیصلہ دے دیا. And the Qazi was bound by those فیصلے. Qazi was bound, that was the law, and it remained the law for 1400-1500 years.
That doesn't mean the Qazi did not make different decisions under pressure from whoever. I am not saying that. I am saying the spirit of the law was a common man. The law was made on the demands and on the problems which were faced by the common man. That is where, ladies and gentlemen, you are. آپ کے پاس وہ کامن آدمی آ رہا ہے اور اتنا بڑا سیلویشن جو اصل مقصد قرآن کا اور اسلام کا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یو آر لکی کہ لوگوں کا. تو عمال کے ساتھ جو آپ ہیں, عمال مینز این ایگزیکٹو, ایگزیکٹو کے اوپر 3 فرض ہیں. اسی وجہ سے 3 فرض ہیں. ایک فرض یہ ہے کہ دی ایگزیکٹو وچ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو, لیٹ می ٹیل یو, اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ عام آدمی سا ہو, جیسا ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز practiced that as soon as he became the Khalifa, gave up all his wealth. His wife was very rich, from very rich background. She gave up all his wealth, came home, told people, told his servants, I can't afford to pay you now. تم نے رہنا ہے رہو, نہیں رہنا تو چلے جاؤ. Ate the cheapest food available in the market. تو بیٹا ماں کے پاس آتا تھا, کہتا تھا ماں ایک ہی سب سے سستی سبزی کھلاتی ہو تم مجھ کو. تو ماں نے کہا دس از آل یو کین افورڈ اینڈ آئی کین افورڈ, نتھنگ بیٹر دین دیٹ. ایک تو یہ ہے کہ برنگ, بیکاز ادروائز یو وونٹ انڈرسٹینڈ. تو کوشش کریں, ہے نا, لگژری سے ہٹے رہیں, کوشش کریں. ایک بات. دوسری بات یہ, کیپ یور ڈورز اوپن. اچھا, وی کانٹ ڈو دیٹ ان دیٹ, بٹ کیپ یور ڈورز اوپن ٹو ناکنگ, ٹو ای میل, ٹو ٹیلیفون کالز, ٹو واٹس ایپ, ٹو واٹ از ہیپننگ. کیپ یور ڈورز اوپن. How can you respond if you don't have ideas coming into you? زندگی میں پریکٹیکلی اگر وقت نہیں ہے, پاپولیشن بڑھ گئی ہے, تو ای میل, خبر, ہر چیز سے یو کیپ یور ڈورز اوپن. یہ حضرت عمری کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ اینڈ دا گورنر واز عمال. حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے کے آخری دور کا واقعہ, بیفور شہادت عثمان, وہ پیپل کیم فرام ایجپٹ اینڈ سیڈ کہ جی یہ گورنر جو ہے یہ اچھا نہیں ہے. تو ہی سینٹ سم بڈی فرام حضرت علی مشورے کے ساتھ ساتھ کسی کو بھیجا کہ جاؤ یہ گورنر بدل دو وہاں کا, اونلی بیکاز دا گورنر واز ناٹ ریسپانسو ٹو دا پیپل. حضرت عمر کا واقعہ یہ ہے کہ جب قادسیہ کی جنگ ہوئی, قادسیہ از دا جنگ اگینسٹ پرشین کنگڈم, جو مسلمانوں نے پھر اس کے بعد اسلام پھیلایا. تو گورنر لگائے انہوں نے ایران میں, پرشیا میں کہیں. تو پتہ چلا 1 سال بعد یا کچھ عرصے بعد کہ وہ گورنر جو ہے اس نے ایک دہلیز بنا دی ہے. دہلیز کا مطلب جیسے نا گیٹ پہ کوئی کمرہ بنا دیا ہے اور لوگ آتے ہیں تو ان سے وہ کویسچننگ ہوتی ہے, پھر ملاقات ہوتی ہے. تو حضرت عمر صرف یہ سنا, انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ پہلے وہ دہلیز توڑنا. آئی ایم جسٹ کنویئنگ دا اسپرٹ آف گورننس جو ہمارے ایتھوس اور ہمارے پاسٹ میں ہے. پہلے وہ دہلیز توڑنا, پھر ان سے پوچھنا کہ اگر آپ اپنا دروازہ کھلا نہیں رکھ سکتے لوگوں کے لیے تو آپ واپس آ جائیے, میں کسی اور کو بھیج دوں. تو یہ کیفیت کی کیپ یور سیلف اوپن ٹو کمیونیکیشن. اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ جو میں نہیں کرتا, اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دس, جسٹ ٹیلنگ یو دا کانسیپٹ آف گورننس اینڈ بیوروکریسی. تیسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھاؤ, اور اگر پڑھاتے نہیں ہو تو جمعے کی بڑی جگہ پر مسجد میں اٹینڈ کرو تاکہ لوگوں سے رابطہ ہو. یہ 3 کانسیپٹ وہاں سے اٹھا رہا ہوں میں, اور آپ کے سامنے یہ بات میں نے رکھی. اچھا جی, تو یہ 3 جب آپ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سے وہ اسپرٹ اسلام کی نکلتی ہے. آئی میڈ اے ویری بولڈ اسٹیٹمنٹ کہ اسٹیٹ نے کبھی قانون نہیں بنایا, اسٹیٹ نے قانون کو ایکسپلائٹ کیا, مس انٹرپریٹ کیا, مگر قانون اسلام کا کمیونٹی سے نکلا ہے. لہٰذا کمیونٹی از یور فرسٹ رسپانسبلٹی. تو ان باتوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں کہ واٹ ڈو آئی سی ان دا بیوروکریسی. دیکھیے بیوروکریسی میں آئی ہیو فاؤنڈ ان دا 5 years اینڈ دس از دا ٹائم کہ وین مائی ٹینیور ول بی اوور سون, تو میں آپ سے شیئر کروں کہ آپ کے پرابلمز میں نے دیکھے, میرے پرابلمز آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ the bureaucracy was slow, very slow. File movement took months. The decision which I would make outside in moments or in hours took the bureaucracy 6 months or a year. بہت سارے ایگزامپلز ہیں, مگر 1-2 آپ کو بتا دوں جس سے ملک کا بڑا نقصان ہوا. اس وقت دنیا آپ کی سوچ سے زیادہ تیز ہے, پہلی بات. اینڈ in my 10 books
2-3 سال ہوئے میں نے 3 کتابیں، ایک ہنری کسنجر ایرک شمٹ کی لکھی ہوئی تھی، ایک پاکستانی برٹش نیشنل ہے عظیم اظہر کی ایکسپونینشل، اور ایک اور کتاب دا فیوچر از فاسٹر دین یو تھنک بائی پیٹر ڈائمینڈس۔ ان تینوں کتابوں نے یہ کہا کہ دا بیوروکریسی اینڈ پولیٹیشینز ہیو نو آئیڈیا فیوچر کتنا تیز ہے، ہیو نو آئیڈیا، انکلوڈنگ ہنری کسنجر، ہیو نو آئیڈیا ہاؤ فیوچر کتنا تیز ہے۔ اور کیونکہ یہ ان کی تیزی کا نہیں پتہ، تو آج کل اے آئی سے جو فیئر ہے وہ اس وجہ سے کہ اب پولیٹیشینز کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اے آئی از گیٹنگ سو فاسٹ کہ ہمیں اس کو کرب کرنا پڑے گا، کوئی اندازہ نہیں۔ تو لہٰذا ڈیسیژن میکنگ کے اندر پاکستان کتنا سلو ہے آپ کو بتاؤں۔ آئی جسٹ ریڈ، میں این ڈی یو کا ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، بیکاز آئی ایم اے ووریشس ریڈر بیکاز آف مائی اگنورینس ان تھنگز آئی نیڈ ٹو ریڈ مور دین آل آف یو۔ تو اس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ ڈیٹا پالیسی اینڈ سائبر پالیسی اینڈ الیکٹرانک پالیسی ان انڈیا واز فائنلائز ان 2012۔ اس زمانے میں when the future is faster than you think 2012 میں ڈیسائیڈ ہوئی، پاکستان میں 2022 میں ڈیسائیڈ ہوئی۔ 10 سال یار، 10 سال کس نے دیکھے ہیں؟ 10 سال میں قومیں کہاں رہ جاتی ہیں؟ پچھلا اسٹیشن بھی گزر گیا، دوسرے اسٹیشن سارے گزر گئے۔ جسٹ میکنگ پالیسی، سم تھنگ وچ از اے میٹر آف منتھس۔ واٹ از پالیسی؟ وہ پالیسی از برین اسٹارمنگ، لکنگ ایٹ کرنٹ نالج اینڈ نو ہاؤ اینڈ ڈٹرمنگ دا فیوچر پاتھ۔ آپ کو 10 سال لگ جائیں۔ اچھا، اور کیا ہوتا ہے پھر 10 سال بعد جو پالیسی 10 سال آپ نے بنانے میں لگائے، اس کے جراثیم تو پرانے جراثیم ہیں جس کے اوپر اینٹی بائیوٹک سب اثر بھی نہیں کرتی۔ تو لہٰذا اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس پالیسی کو دیکھے گی کہ دوبارہ بنانی ہے۔ تو آئی کین نریٹ ٹو یو سو مینی انسٹنسز، اور سب سے بڑا نقصان تو ابھی ہوا۔ انفیکٹ یہ ایمبیسڈرز دنیا بھر سے جو انفارمیشن بھیجتے ہیں وہ کچھ میرے پاس بھی آ جاتی ہے، اینڈ دیٹ از واٹ از کالڈ سائفر۔ سائفر آتا ہے، کوڈڈ آتا ہے، ٹرانسلیٹ ہو کر میرے پاس بھی آ جاتا ہے۔ تو وہ اس کے اندر ایک چیز پڑھی جس کو میں وارن کر رہا تھا پہلے سے۔ biggest change in computing is going to happen in quantum computing. The biggest change in computing. You can't imagine the level of change. میں کیوں کہہ رہا ہوں level of change؟ کہ the first quantum computer made by Google 52 qubits کا made in 4 years ago, 5 years ago. Every qubit change 52 سے 53 ہو جائے تو quantum computer کی capacity ڈبل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے 3 سال پہلے یہ اعلان کیا کہ وی ہیو سالوڈ اے پرابلم ان 200 seconds which would have taken all supercomputers of the world 10,000 years. Can you imagine the difference? 10,000 years کا 200 سیکنڈ میں سالو کیا۔ اچھا، تو میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ سجیشن کیا کہ پاکستان کے کوانٹم فزسسٹ جو دنیا بھر میں ہیں ان کا ایک ایڈوائزری بورڈ بنا لو، تاکہ لیٹ اسٹیپ ان ٹو کوآپریشن ود سم کنٹریز آن کوانٹم کمپیوٹنگ اینڈ کوانٹم سائنس۔ فائل ہی گھومتا رہا۔ دین لاسٹ ایئر فائل گھومتا رہا، امیجن کرو 3 سال پہلے کی بات سنا رہا، فائل گھومتا رہا۔ لاسٹ ایئر آئی ریڈ کہ اندر آئی فرگیٹ دا نیم آف دا زاناڈو کمپنی ہے آف کینیڈا، اس نے 129 کیوبٹس کا کمپیوٹر بنایا۔ امیجن کریں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں 52 سے 53 ڈبلز اٹ، اور یہ ڈبلنگ کا جو ایفیکٹ ہے نا، اس کی میتھمیٹکس ذرا سا سمجھ لیں۔ آپ کو وہ قصہ، ہندوستان کا قصہ بڑا مشہور یاد ہوگا کہ ایک آدمی آیا بادشاہ کے پاس اور اس نے کوئی بات کی، بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا منہ مانگے چیز دوں گا تم کو۔ انہوں نے کہا میں زیادہ منہ مانگا نہیں مانگتا، چھوٹی سی چیز مانگتا ہوں۔ آپ شطرنج کھیلتے ہیں، چاول کا ایک دانہ پہلے کھانے میں ڈال دیے، دوسرے کھانے میں 2 ڈال دیے، تیسرے کھانے میں 4 ڈال دیے، اینڈ ود ان 30-40 اٹ واز ریئلائز کہ انڈیا میں اتنا چاول نہیں ہے کہ اس کو دیا جا سکے۔ انڈیا کی ساری زمین پر 2 میٹر کا چاول ہوگا تب یہ 64واں کھانا پورا ہوگا۔ دیٹ از واٹ از ہیپننگ ان کوانٹم کمپیوٹنگ، ود ایوری 1 کیوبٹ بڑھتا ہے تو وہ ڈبل کرتا جاتا ہے، تو 129 کیوبٹ کا کمپیوٹر
میڈ بائی زاناڈو اے کینیڈین کمپنی. اینڈ امیجن میرے دل پر سانپ لوٹ گیا کہ مجھے پتہ چلا کہ جو میرا نیبرنگ کنٹری ہے اس نے صرف ایک ایڈوائزری گروپ بنا کر ان کے ساتھ صرف پارٹیسپیٹ کیا تھا. یو لاسٹ اٹ. تو دس از ون ایگزامپل مائی ڈیئر فرینڈس, اونلی ون ایگزامپل وائی دا فائل کی جو سرکٹ ہے, دس پور ڈیسیژن میکنگ ہے, یہ نقصان پہنچاتی ہے. تو میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ ایز یو گو فرام ہیئر تو میک سم چینجز ان یور لائف. ابھی میں حج کرنے گیا تھا, افواہ یہ چلی کہ سرکاری خرچے پہ گیا آدمی حج کرے, وہ بھی سرکاری خرچے پر, ایبہورنٹ ریئلی. بٹ اینی ہاؤ وہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کے اندر پاکستان کے لیے ہی ظاہر بہت ساری دعائیں کی, اور ان دعاؤں کے اندر میں سب سے اہم چیز یہ کی کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم اپنے اندر ریفارم کر سکتے ہیں. اپنے اندر میں اپنے لیے دعا بھی مانگ رہا تھا کہ اپنے اندر ریفارم کر سکتے ہیں. ان ساری چینجز کے لیے جو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, میں آپ سے التجا کر رہا ہوں, میں آپ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, یو کین چینج سم تھنگ. میں حج کرنے گیا تو میں نے سوچا اپنی زندگی میں کوئی ایک چینج لاؤں. میں 30 سال بعد گیا, میں سوچتا تھا کہ ایک حج کافی ہے, میری بیوی کہتی تھی نہیں دوبارہ کرنا ہے, تو لہٰذا میں گیا. اور مجھے سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ میں حج کر کے آؤں اور ویسے ہی عارف الوی رہوں جیسے پہلے تھا. کیا ہوا؟ تو صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آ گئے. اور گناہوں کی معافی بھی دیکھو ذرا سوچو, آپ سوچیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از دا پرفیکٹ انسان. ان کی حدیث ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. دیٹ مینز ایوری 15 منٹس. آپ ان کی انکساری دیکھیے, ایوری 15 منٹس وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ میری مغفرت فرما دیں. تو یہ جو کانشنس ہے یہ قرآن کے اندر 7 سٹیجز ہیں اس کانشنس کے. نفس امارہ قرآن کے اندر بھی ہے, اور یہ داتا گنج بخش کی کتاب کشف المحجوب کو بھی پڑھیں تو اس کے اندر بھی یہ 7 سٹیجز ہیں. نفس امارہ از دا فرسٹ سٹیج. جیسے ہم پیدا ہوئے شیطان بھی ہے, گمراہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, یہ ایوریج. نفس ملہمہ کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیلنج ہونے لگتا ہے. نفس امارہ موسٹ آف اس نفس امارہ بھی ہے کہ جس کے اندر زیادہ کانشنس بڑا ہو گیا اور وہ زیادہ آپ کو ناک کرتا ہے بعض جگہوں پر. پھر بھی ڈھٹائی ہم پیدا کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں. اس کے بعد جو 4 سٹیجز ہیں وہ ایک ہی صورت کے اندر بیان ہوئے ہیں, اور وہ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ فرشتہ جب موت آتی ہے تو یہ کان میں آواز پڑتی ہے اچھے لوگوں کی کان میں, فرشتے کی, یا ایھا النفس المطمئنہ, یہ نفس کا ذکر ہے. چوتھا ارجی الی ربک راضیۃ, یہ 5واں, راضیۃ مرضیہ 6. وادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. تو یہ یا ایھا النفس المطمئنہ, نفس مطمئن جس کو کہتے ہیں کہ سیٹسفیکشن, اطمینان, زندگی سے اطمینان. یہ جو بھوک ہے پیسے کی اور زمین کی اور پلاٹوں کی, یہ مرتی نہیں ہے, یہ مرتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ تم اپنی قبر کی جب تک نظر نہیں آ جاتی, جب تک تم, کیا صورت ہے, جب تک تمہیں قبر نظر نہیں آتی, جب تک الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ جب تک تم کو قبر نظر نہیں آتی تم مال و دولت کی جستجو میں رہتے ہو. یہ بھی کم کریں. learn to remain satisfied with less, with the environment going to dogs. یہ جو ایکوائرمنٹ کا کیفیت ہے, ایکوائر کرنا, دس از سم تھنگ وچ اپنی سے ضرورت سے زیادہ. دیکھو اسلام نے اجازت دی ہے خوب کماؤ. حضرت عثمان واز اے رچ مین, he did business all his life, but to be able to do خیرات مما رزقناہم ينفقون. تو ایک آدمی حضور اکرم صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ نے کل اس بات کا ذکر کیا کہ عثمان نے یہ کیا تو اس کو جنت کی بشارت دی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو, اب حضرت ابو بکر کے لیے بشارت دی, سب کے لیے دی. تو انہوں نے کہا کہ جنت صرف ایلیٹ کے لیے ہے,
رئیسوں کے لیے ہے، میں غریب آدمی، میرے لیے نہیں ہے. امیجن کریں، دس از دا ٹائپ آف انٹریکشن وچ مسٹ ہیپن ود یو. somebody should question you. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل جو تم کماؤ گے، مزدور ہو، کام کرتے ہو، اس نے کہا ہاں، تو کل جب تم کماؤ گے تو میرے پاس آ جانا. تو وہ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس نے کمایا تھا اس میں سے چند چیزیں، کھجور، یہ وہ چند چیزیں، کہا کہ یہ خیرات کر دو، تمہارے لیے بھی وہی جنت ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ مچ یو میک، بٹ کیپ ان مائنڈ یہ جو موجودہ کانسیپٹ ہے جمہوریت کا، مشورہ بینہم، یہ تو کانسیپٹ ہمیشہ سے ہر چیز میں رہنا چاہیے. اور لبرلزم کا، لبرلزم مینز انفیٹرڈ ڈیموکریسی، کے جو جمہوریت ڈیسائیڈ کر دے وہی سب کچھ صحیح ہے، وداؤٹ مورل اینڈ ایتھیکل فاؤنڈیشنز. آپ کو معلوم ہے مورل اینڈ ایتھیکل فاؤنڈیشن جو تھی وہ کرسچن یورپ میں بڑی چیلنج ہوئی. دا کاؤنٹس ان فرانس ہیڈ دا لبرٹی کہ دا فرسٹ نائٹ a bride will have to spend with the count, otherwise the marriage will not be sanctioned. اس دور سے بھی گزری ہے کرسچن یورپ کی. تو کرسچن یورپ کے اندر ایک ریئیکشن ہوا کہ توبہ کرو، ہٹ جاؤ، اسٹیٹ کے اندر مذہب کو بالکل نکال دو. جب مذہب کو نکال دیا تو ایتھکس اینڈ مورالٹی دین ڈیپینڈنٹ آن دا میجورٹی، اور وہ میجورٹی جو فیصلہ کر رہی ہے اس نے دنیا میں جو حشر کیا ہے اس سے آپ واقف ہیں. قتال، the killings in 100 years war, 30 years war of Europe, the first world war, the second world war. پھر یونائٹڈ نیشنز بن گئی، یہ بات طے ہو گئی کہ جی یورپ میں جنگ نہیں ہوگی. پھر فارس سے شروع ہوا قتال، افریقہ میں چلتا رہا، ریجیم چینجز، یہ وہ، ساؤتھ امریکہ میں چلتا رہا. دس از دا فرسٹ ٹائم کہ یوکرین میں بیٹل گئی ہے. اور مورالٹی کیا ہے؟ مورالٹی قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی بھی، ایک انسان بھی، ناٹ ریلیٹڈ ٹو اینی ریلیجن، ایک انسان بھی مر گیا سمجھو قوم مر گئی، اور ایک انسان کی جان بچ گئی سمجھو قوم کی جان بچ گئی. دیٹ از مورالٹی. اس وقت مورالٹی دنیا میں نہیں ہے. اور یہ جو نیشز ہیں نا، یہ نیشز ایڈ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، یہ نیشز کوئی ساورن فنڈز ڈپینڈنٹ نہیں ہے، یہ نیشز کسی چیز کا ڈپینڈنٹ نہیں ہے. یہ نیش تو ہماری ہے اگر ہم اس میں اپنی مورالٹی کے اعتبار سے اپنے آپ فیصلے کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ مادر پدر آزاد کیپٹلزم، نو کوانٹم آف پروفٹ، ہر کوانٹم آف پروفٹ از الاؤڈ. تو آپ دیکھیں 10 billionaires of the world are probably richer than 95% population of the world. یہ مورالٹی اسلام کی نہیں ہے، یہ یورپ کی بھی نہیں تھی. آپ کو کچھ لوگوں کو یاد ہوگا ٹرسٹ بسٹنگ واز اے لا ان دا یو ایس. انہوں نے ITT کو بسٹ کیا کہ مونوپولی بن گئی اور بیبی بیلز بن گئی بہت ساری. بٹ دین دے ریئلائز کہ نیو کولونیزم کا انٹینگلمنٹ تو سب سے آسان یہی ہے کہ یہ سلوپس اپنی طرف کرو، یہ میگا پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز بنے. اور یہ اس وقت اسلام کی مورالٹی اور پرنسپلز آف مورالٹی اینڈ ایتھکس کی دنیا کو ضرورت ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہم کوئی نیشن اس کے اوپر ہم چل نہیں پا رہے، کوئی بات نہیں. بٹ دا اسٹرگل ٹو اسٹیبلش دوز ایتھکس اینڈ مورالٹی اسٹارٹس ود پاکستان. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، ہیونگ سیڈ آل دیز، آئی بلیو ویری اسٹرانگلی بھائیان، یہ دس آلویز اسٹاپس ایٹ آئی ڈونٹ نو کب سے شروع ہوا تھا، یہ رک گیا ہے تو آئی ہیو نو آئیڈیا میں کتنا کہہ چکا ہوں. بٹ آئی ڈونٹ ہیو سو مینی آئیڈیاز. جب میں زیادہ بولتا ہوں تو میرے آئیڈیاز بھی ختم ہونے لگتے ہیں. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک ٹو لانگ. جسٹ مائی انٹرسٹ اینڈ مائی اپیل ٹو یو. اس ساری گفتگو کے اندر میری ایک اپیل ہے درد مندانہ، اور یہ جو ساری گفتگو ہے یہ اس کی لاجک بنا رہا ہے میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں، کیونکہ مجھے اس سے بہتر ادارے نظر نہیں آ رہے جہاں سے میں یہ اپیل آپ کے ذہن کے اندر ڈالوں. تو وہ اپیل ہے، میک فاسٹر ڈیسیشنز، گراؤنڈ یور سیلف ان دا کمیونٹی. چھوٹا موٹا نہیں ہے، مما رزقناہم ینفقون، تو صرف کھانے کے اوپر ہی اللہ کہتا ہے کہ تم یہاں سے شروع کرو. تو مال و دولت کی تو کیا بات ہے، کتنا ایکوائر کرو. یو نو منی بائی اٹ سیلف آر ویجز ان اے لیکوڈ فارم. جو کمایا آپ نے، محنت کی، جو مزدور نے محنت کی، وہ لیکوڈ فارم ہے، اینڈ یو آر ایکسچینجنگ دوز ویجز. اگر آپ اس کو زمین میں دفن کر دیں تو اکانومی بھی یہی کہتی ہے، دنیا کے اکنامک پرنسپل بھی یہی کہتے ہیں، دیٹ از
نان ریٹرننگ ٹو سوسائٹی، اس سرکٹ کو روک دیا. تو یہ جو پلاٹس اور یہ انویسٹمنٹس ہیں، دا ریئل ہاؤسنگ ڈیمانڈ از ٹیکن اوور بائی دا انویسٹمنٹ بزنس. تو جس کو ضرورت ہے اس بیچارے کو نہیں مل رہا، آپ نے دفن کر دیا. 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے پلاٹ از انویسٹمنٹ، اور وہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ خوش ہوتے جا رہے ہیں. آپس میں بیٹھ کر اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں یا بیوی شوہر سے بات کرتی ہے کہ ہم پہلے یہ ہم نے 10 لاکھ کا خریدا تھا، اب 10 کروڑ کا ہو گیا. دیٹ گیوز اے لاٹ آف سیٹسفیکشن انٹل الحاکم التزکا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. خبر نظر آ جاتی ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹائم لیفٹ ٹو اسپینڈ اٹ آلسو. یو ڈونٹ اسپینڈ اٹ. پتہ نہیں کہاں سے کیا چیز ہمارے ذہنوں میں آ گئی کہ ایکیومولیٹ کرتے رہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیفیت سے ہمیں پاکستان میں اگر ہم نکل جائیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر دا بیٹل از آف انٹلیکٹ، بیٹل از ناٹ آف معدنیات، بیٹل از ناٹ آف آئل، بیٹل یہ سب چیز اس وقت سب سے تیزی سے بھاگ رہا ہے انٹلیکٹ. اور 2 کروڑ 70 لاکھ بچے آپ کے اسکول کے باہر ہیں. کہاں کیا پرائرٹیز؟ اف یو اوپن دا ٹیلی ویژن تو بحث آج کل ٹیلی ویژن پر یہ ہے کہ اس نے زیادہ ظلم کیا، اس نے زیادہ ظلم کیا، اور یہ ظلم ہوا تو یہ رو رہے ہیں، وہ ظلم ہوا تو یہ نہیں روئے. از دیٹ دا بیٹل یار؟ انصاف کی بحث کے بجائے کہ کس نے زیادہ انصاف کیا، یہ بحث ہو رہی ہے کس نے زیادہ ظلم کیا، اور اسی میں ایک وکٹری ہے، اس کی بھی وکٹری ہے، اس کی بھی وکٹری ہے. سو دا سم ٹائمز دا نیشنل ڈسکورس ڈسٹریکٹس یو فرام دا ریالٹی. ریالٹی از 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں. آپ میں سے کوئی آدمی ہاتھ اٹھا دے کہ 10 سال میں بھی اتنے اسکول بن سکتے ہیں کہ 2 کروڑ 70 لاکھ بچے اس میں جا سکیں. ویئر آر یو؟ مقابلہ بنگلہ دیش، باسکٹ کیس 100% چلڈرن آر ان اسکولس. مقابلہ انڈیا 100% چلڈرن آر ان اسکولس. مقابلہ سری لنکا 100% چلڈرن آر ان اسکولس. ویئر آر یو؟ واٹ از یور پرائرٹی؟ منسٹری آف ایجوکیشن کے بھی بیوروکریٹ یہاں پر آئے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں، ویئر از یور پرائرٹی؟ انصاف. پھر پہلی الف لام میم کے اندر ہی آخری چیز ہے کہ اور آخرت پر یقین ہے. آخرت از انصاف، کانسیپٹ آف انصاف. اور یہاں پر انصاف ہی نہیں ملتا. اینڈ اف یو آر اے پارٹنر آف دیٹ، یہ ہے وہ گناہ جو میں کر رہا ہوں، لہذا اس کی میں معافی مانگتا ہوں. پھر اس کے بعد قرآن بھرا ہوا ہے درگزر سے، نیشنز بنتی درگزر سے ہیں. آپ زندگیاں گزارتے ہیں، میں زندگی گزارتا ہوں، کسی کو معافی نہیں کرتا ہوں، اور جیسے ہی مروں گا اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہوں. تو ایک آئی ول کلوز ود ون حدیث کہ اگر آپ جائیں اب کی مدینہ تو دیر از اے ویری گڈ میوزیم جس میں آگمنٹڈ ریالٹی اور ورچوئل ریالٹی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دکھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ کتنا بڑا تھا، کیا تھا، ان کی چارپائی کہاں تھی جہاں پر وہ مدفون ہوئے، اور اس کے ساتھ جو انٹرنس تھا مسجد نبوی وہ کیسا تھا. یو کین لک اراؤنڈ اینڈ سی اینڈ واک. اس کے اندر ایک 2 چھتی تھی. تو آئی ہیڈ ریڈ اے حدیث کوائٹ سم ٹائم اگو بٹ آئی کونٹ امیجن اے 2 چھتی کیسی ہوگی. تو اس کے اندر ایک 2 چھتی تھی جس میں وہ دن میں انوائرمنٹ کے اعتبار سے، اب ہمارا تو حال یہ ہے ہم سب کا کہ ہم نے اس کے اوپر اپنا سیٹ کیا ہوا ہے، جو باڈی ایئر کنڈیشننگ ہے جس میں پسینہ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، اس کو ہم نے نان فنکشنل کر دیا ہے. وی آر ڈیپینڈنٹ آن دس. تو نتیجہ یہ کہ اس کو بھی میری باڈی کنٹرول ٹیمپریچر میکینزم ہے وہ بھی رسٹ کر رہی ہے، بیکاز ایوری ویئر آئی گو ان ٹو کنٹرول ٹیمپریچر، باڈی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے. تو خیر وہ گرمی میں اوپر جا کر لیٹ جاتے تھے، دوپہر کو سوتے بھی تھے. تو اٹھے تو حضرت عمر پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں میرے آقا، میری جان اور مال آپ پر قربان، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ دیکھو کتنی بڑی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب سو رہا تھا تو فرشتہ مجھے جنت کی سٹیجز دکھانے لے گیا. ان سٹیجز کے اندر پہلی سٹیج وہ تھی کہ جہاں حساب ہوا، لوگوں نے حساب اپنا کر لیا، جس نے جس کی برا کہا تھا اس کی نیکیاں اس کو مل گئیں، جس نے اچھا کہا تھا اس کی نیکی، تو اس طرح سے سب کا حساب ہو گیا. دا فائنینشیل ایکسل شیٹ پوری ہو گئی اکاؤنٹس کے اعتبار سے، بڑی اچھی جگہ تھی. پھر اس سے کہنے لگے پھر فرشتہ ادھر لے گیا جہاں اس سے بڑی خوبصورت جنت تھی. تو میں نے پوچھا یہاں کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں لوگوں کو معاف کیا.
اور اللہ کو یہ چیز پسند آتی ہے. اللہ نے جو پھر ان کو انعام و اکرام دیا. تو جو اللہ کو چیز پسند ہے، اتنا بڑا فرق ہے، وہ میں زندگی میں نہیں اپناؤں. تو ابھی میرے ایک دوست کے بیٹے کا ڈیتھ ہوئی ایکسیڈنٹ میں، ہی از این MNA. تو میں اس کے گھر گیا، تو میں نے وہ اپنے بچے کی کوئی بات سنا رہا تھا، تو سم تھنگ آئی اڈاپٹیڈ فرام اندر پرسن ان مائی لائف. تو میں نے اس کو پوچھا کہ ینگ مین واز اباؤٹ 22 years old, only last few months ago, 2 months ago, 1 month. اس نے کہا جب یہ رات کو آتا تھا نا تو اپنی دادی کے پاس بیٹھتا تھا اور دادی سے کہتا تھا کہ دادی میں اور آپ اب سوئیں گے، مگر انشور کریں اس بات کو کہ آپ سب کو معاف کر کے سوئیں. اور میں کیونکہ اگر رات کو زندگی نکل گئی اور کچھ لوگوں کو ہم نے معاف نہیں کیا تو اللہ نے جو اجر دینا ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گا. تو لہٰذا پاکستان کو درگزر کی ضرورت ہے، تھنک اگین کی ضرورت ہے. اینڈ آئی پریزڈ ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان ان این آرٹیکل a few months ago. اور میں نے ان سے کہا کہ دس از ٹریمینڈس کہ ہی ریورسڈ واٹ ہی واز تھنکنگ ایز فار ایز یمن واز کنسرنڈ, as far as Syria was concerned, and the first time in the last few 100 years there was a peace initiative with Iran. This is a tremendous ability کہ آدمی جا ادھر رہا تھا, اس کو احساس ہوا کہ یہ راستہ غلط ہے, اینڈ دین ہی ٹوک اے یو ٹرن, جو پاکستان کے اندر گالی بن گیا کہ آپ نے یو ٹرن کیوں لیا. ارے یار انفارمیشن ڈفرینٹ ہو جائے گی تو یو ٹرن لو نا, ورنہ جا کر اسی کھائی میں گر جاؤ گے. کوئی کہہ رہا ہے کہ تم تیزی سے جا رہے ہو اور تم سب کو کلیم کر رہے ہو کہ یہی راستہ سیدھا ہے اور کھائی نظر آ رہی ہے, اینڈ ڈونٹ ٹیک این یو ٹرن, تو چلے گئے آپ ڈمپ ہو گئے اندر. تو دا بگیسٹ ایبلٹی آئی ایم اگین انسسٹنگ آن دیٹ کہ درگزر کرنا. اور آخری چیز, لیٹ می کلوز آن دس, آخری چیز یہ ہے کہ یہ ساری کوششیں کر لیں آپ نے, اپنے دماغ کی تربیت کی, اپنے اولاد کی تربیت کی, کیونکہ یہ کمیونٹی والا مذہب ہے, اس میں اولاد کی تربیت یہ سب کچھ شامل ہے, محبتیں شامل ہیں. اور آخر میں دا قرآن کلوزز کہ وسوسے سے بچو, پناہ مانگو وسوسوں سے. دا قرآن کلوزز ٹریمینڈسلی ویل ان سم تھنگ وچ وی آر ورڈ آل دا ٹائم کہ میرے راستوں کے اندر وسوسے لوگ ڈالتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پناہ مانگو. So ladies and gentlemen, this is probably the last time I will ever address you. But consider this in your hearts, that I am leaving you with a responsibility as a humble nominee from all of you, or an elected person as a head of state, کہ یہ آپ کی اسٹیٹ کی ضروریات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ اسٹیٹ کی بیماریوں کا آپ سے ذکر کیا ہے, اور اس امید پر ذکر کیا ہے کہ آپ حکمت سے کام لیں گے اپنی زندگیوں میں. If the number of you here, I think, is enough to change the bureaucracy itself. اسی وہ 313 کا آپ نے نام سنا, وہ طارق بن زیاد کا آپ نے سنا ہوگا کہ کتنے کم لوگ with the right attitude can actually change the world. And with this confidence, I must thank all of you for having probably taken longer time, because I have no idea. This has stopped. I have no idea, but I have taken longer time than what I probably planned to do because I was running out of ideas. Assalamu alaikum. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.